السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الذاریات آیت نمبر 1 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملنے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا گیا۔ اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ کہا جائے گا تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ سورۃ الذاریات مکی ہے اور اس کی 60 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ان ابتدائی 4 آیات میں مختلف قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے جو بارش کے نظام پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلے کچھ گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے کسی کونے سے لاکھوں اور کروڑوں ٹن پانی کا بوجھ اٹھانے والی گھٹائیں نمودار ہو جاتی ہیں، پھر ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لاتی اور دلوں کو راحت و سرور بخشتی ہیں۔ پھر یہی ہوائیں بادلوں کو ان علاقوں کی طرف لے جاتی ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا منظور ہوتا ہے، اور جس قدر بارش برسانا منظور ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فالجاریات یسرا سے مراد کشتیاں لی ہیں جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، اور بعض نے سیارے جو تیز رفتاری سے محو گردش رہتے ہیں۔ اسی طرح فالمقسمات امرا سے بعض مفسرین نے وہ فرشتے مراد لیے ہیں جو رزق کی تقسیم پر مامور ہیں۔ ان کے نزدیک جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کی ترتیب نیچے سے اوپر کو ہے، یعنی گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں تو سطح زمین پر چلتی ہیں، بادل اٹھانے والی ہوائیں سطح زمین سے کافی بلندی پر ہوتی ہیں، ستارے زمین سے بہت دور اور بلندی پر ہیں، اور فرشتے ان سے بھی زیادہ بلندی پر ہیں۔ ان دونوں تفسیروں میں اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو ہی ترجیح دی ہے، واللہ اعلم۔ فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ زمین پر بارش کے نظام پر ہی زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے رزق اور زندگی کا انحصار ہے۔ اسی وجہ سے اس پورے نظام کو بطور شہادت پیش کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ، آخرت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، جنت کا اور دوزخ کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، اور عذاب کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، خواہ یہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا۔ اور بارش کا یہ نظام آخرت کے وعدے پر دلیل اس لحاظ سے ہے
کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور بالخصوص یہ بارش کا نظام جو چل رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبث بنائی ہو، بیکار بنائی ہو اور کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کرتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور تمیز دی ہے اور اسے کائنات کی بے شمار چیزوں پر تصرف بخشا ہے، اگر اس نے دنیا میں فائدہ اٹھا کر اور بعد میں مر کر مٹی میں ہی مل جانا ہے تو اس کی پیدائش یعنی انسان کی پیدائش اور اس کو اتنے انعامات عطا کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر جب کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی تو کیا انسان کو ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے جو اشرف المخلوقات ہے؟ انسان کی پیدائش کا مفید نتیجہ جو اللہ کی مشیت میں ہے، اسی کا نام آخرت ہے، اور یہ نتیجہ لازماً نکل کے رہے گا، یعنی نتیجہ لازماً نکل کے رہے گا۔ قیامت آ کے رہے گی، آخرت کا دن برپا ہو کے رہے گا، لوگوں سے ان کے اعمال کی باس پرس ضرور ہوگی، پوچھ گچھ ضرور ہوگی، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ بھی مل کر رہے گا۔ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، حبک یعنی الثوب یعنی کپڑا بننا، اور حباک جو لاہے کا کپڑے کو کاریگری سے بننا یعنی عمدہ بننا، اور کپڑا بنتے وقت ایک دھاگا لمبائی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا چوڑائی کی طرف۔ پھر حبک کا معنی راستہ بھی ہے، دیکھیے مفردات القرآن میں، اور اس کی جمع حبک ہے۔ گویا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس کے طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی دونوں اطراف میں بے شمار راہیں ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتی اور چوک بناتی چلی جاتی ہیں، اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے جالدار یا جالی دار آسمان بھی کیا ہے، یعنی اس آسمان کی قسم جو سیاروں اور فرشتوں کی لا تعداد گزرگاہوں اور راستوں کی وجہ سے جالی دار بن گیا ہے۔ فرمایا انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، یعنی ایسے جالدار راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ جو قیامت اور آخرت کے بارے میں طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہو اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو بہت سے لوگ اس قیامت اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے، اور اس عقیدے سے انکار صرف وہی شخص کرے گا جس نے خیر و سعادت کی تمام راہیں اپنے آپ پر بند کر دی ہوں۔ ایسا ہی شخص ان باتوں کو تسلیم کرنے سے باز رہ سکتا ہے، ورنہ اگر وہ آسمان کے نظم و نسق میں ہی غور کرے، آسمان کے بنانے پر اور اس کے سیاروں پر غور کرے، تو اسے یقین ہو جائے کہ اس مسئلے میں جھگڑنا محض حماقت ہے۔ فرمایا یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ یہاں پر جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ آخرت کا علم نہ انسان کو مشاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ محسوسات اور ادراکات سے۔ اس کے متعلق علمی بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کے یعنی دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں۔ آخرت کے قائم ہونے کے متعلق تو بہت سے دلائل بھی موجود ہیں، سب پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی یہی تعلیم رہی ہے، پھر کائنات کا نظام بھی اس پر قوی دلیل ہے، تو کیوں نہ اس احتمال کو تسلیم کیا جائے جس کی تائید میں بے شمار دلائل مل جاتے ہیں، اور اس کے نہ ہونے کے لیے اگر کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ محض ان کا وہم و گمان ہے۔ بلا شبہ انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، بلا شبہ اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، اے مشرکوں اور پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں، تم ایک ایسے مختلف اور مضطرب بات میں پڑے ہوئے ہو جو بے جوڑ اور بے سروپا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو بھلائی سے پھیرا جائے، یعنی یہ بات اس شخص کے ہاں پذیرائی حاصل کر سکتی ہے جو واقعی گمراہ ہو، کیونکہ یہ ایک بالکل باطل بات ہے۔ اسے صرف وہی صحیح مان سکتا ہے، اور اسے صحیح ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے جو واقعی سر پھرا ہو۔
گمراہ اور حد درجہ احمق ہو، جو فہم و بصیرت سے بالکل عاری ہو۔ ابن عباس اور صدی کا قول ہے یؤفک عنہ من افک کے معنی ہیں کہ اس سے وہ بھٹکے گا جو گمراہ ہوگا۔ قتل الخراسون، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہو جائیں۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد کذاب لوگ ہیں، اور یہ آیت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس کی اس آیت میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرہ ہے۔ خراسون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ آخرت ہی پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا بل ہم فی غمرۃ ساہون الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کفر اور شک میں مبتلا، غافل اور لاپرواہ ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یعنی دنیا کی دلچسپیاں اور اس کے دھندوں میں مست اور سرشار ہیں، اور آخرت سے بالکل بے فکر اور بے نیاز بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، مذاق کے طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اجی حضرت جس قیامت سے ہمیں آپ ڈراتے ہو وہ کب آ رہی ہے، وہ کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ یومہم علی النار یفتنون، یہاں پر فتن کے لغوی معنی سونا یا چاندی کو کھٹالی میں ڈال کر تپانا، گلانا اور کھوٹ معلوم کرنا ہے۔ پہلی آیت میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سابقہ آیات میں جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں قرآن مجید میں، ان آیات میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور فتنے کا لفظ دراصل آزمائش کے معنی میں آتا ہے، جس میں سختی بھی پائی جائے اور اکثر برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی آزمائش، دکھ، رنج، رسوائی، شرارت، عبرت، عذاب اور مرض ہے۔ اور فتان بمعنی شر انگیز انسان اور شیطان ہے، بمعنی شر انگیز انسان اور شیطان ہے۔ اس لحاظ سے اس لفظ کا ایک وہی مطلب ہے جو ترجمے سے واضح ہے، اور دوسرا معنی عذاب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی شرارتوں کا بدلہ یا عذاب چکھو۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بتانے سے انسان کو پوری سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ مثلا جس شخص نے آم نہ کھایا ہو، کبھی اس نے آم کھایا ہی نہیں، اسے اس کا مزہ پوری طرح ذہن نشین نہیں کرایا جا سکتا۔ جتنا بھی سمجھا لیں اور جتنا بھی بتا لیں کہ آم کا مزہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اس لیے اس نے کھایا نہیں تو وہ کسی طرح بھی ذہن نشین نہیں کر سکتا۔ ہاں اسے آم کھلا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے آم اور یہ ہے اس کا مزہ۔ ان کافروں پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو ہلاک ہونے والوں کو بعد میں کیا بتایا جا سکتا ہے؟ آخرت میں چونکہ موت نہیں ہوگی، لہذا اس دن ان کو عذاب دے کر بتایا جائے گا کہ یہ ہے اللہ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھ لو۔ یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے پھرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسی وقت تمہیں یہ مزہ نہیں چکھا دیا، یعنی دنیا میں جب تم یہ مانگتے تھے، عذاب مانگتے تھے اور قیامت دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ اس اللہ کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں اسی وقت یہ مزہ نہیں چکھا دیا اور مہلت دیتا رہا، مگر تم تو خود اپنے دشمن تھے جو جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والے شخص کا حق حصہ ہوتا تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں بھی، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہیں جیسے تم بولتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں باغات اور چشموں میں ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس بدبخت لوگ عذاب، آتش دوزخ اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا اس کو وہ لے رہے ہوں گے۔ آخذین اللہ کے اس فرمان فی جنات و عیون سے حال ہے، یعنی پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہونے کی حالت میں وہ سب کچھ لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا، یعنی نعمتیں، خوشیاں اور مسرتیں۔ اللہ اکبر۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں کیا کرتے تھے؟ دنیا میں وہ نیکیاں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورۃ الحاقہ۔ جو عمل تم ایام گزشتہ میں یعنی پچھلے دنوں میں دنیا میں آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے اب تم کھاؤ اور پیو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، رات کو جاگنا، یعنی وہ رات کا اکثر حصہ جاگ کر اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجاہد کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کم راتیں ایسی ہوں گی جن میں وہ صبح تک سوئے رہے ہوں اور انہوں نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ اللہ ہم سب کو رات کو قیام اللیل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری پیاری بہنوں، رات کو جاگنا، وہ رات کا اکثر حصہ جاگ کر محسنین کی صفت اور متقین کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ جاگ کر اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ سورۃ مزمل میں اس کی تشریح یوں ہے کہ اگر راتیں اور دن برابر ہوں تو رات کا آدھا حصہ، راتیں چھوٹی ہوں تو آدھی رات سے کچھ زیادہ، اور لمبی ہوں تو آدھی رات سے کچھ کم۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور مکی دور میں یہی صورت ہوتی تھی۔ بعد میں سورۃ بنی اسرائیل میں تہجد کی تعین ہو گئی، تہجد کی کا وقت مقرر ہو گیا۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہاں پر ہجا کے لغوی معنی دراصل غفلت کی نیند سونا یا گھوڑے بیچ کر سونا یا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر سونا، اور حجود کے معنی رات کو سونا بھی اور جاگنا بھی، کبھی سونا کبھی جاگنا۔ دیکھیے لغت ازداد میں، اور بظاہر اس آیت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل اور گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے تھے، بلکہ سوتے جاگتے انہیں اللہ کی
یاد رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام اللیل کو اپنا معمول بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ ان کا قیام صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک طویل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ بوقت سحر وہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے تو لوگ آگ کے پاس کھینچے چلے آئے۔ ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا۔ میں نے جب آپ کا چہرہ اقدس دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ میں نے پہلی بات جو آپ کو فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھی، پہلا پیغام، پہلی بات یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نمازیں پڑھا کرو، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور اوقات سحر میں یعنی سحری کے وقت میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے اور استغفار کو اوقات سحر تک مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کس واسطے؟ کہ اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر فیقول هل من سائل فیعطى سؤلہ هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب علیہ حتی یطلع الفجر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی ذات پاک کے شایان شان ہے۔ جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے؟ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ یہ اعلان اللہ رب العالمین طلوع فجر تک کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ اس وقت غفلت میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی کہیں سویا ہوتا ہے، لیکن تمہارا اللہ ہماری فکر کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میرے سے استغفار کر لو، میرے سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آسمان اول پر آ جاتا ہے رب العالمین اور ہم سب سو رہے ہوتے ہیں غفلت کی نیند، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہم کو آوازیں دے رہا ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے، ہم کو رات کو قیام اللیل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اس سے مراد محض اموال زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو اس وقت فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ ترمذی میں واضح طور پر یہ صراحت موجود ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، اور اس حق میں مانگنے والے بھی شامل ہیں اور نہ مانگنے والے بھی۔ یعنی نیک لوگ خود ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو محتاج ہوں، بیوہ عورتیں ہوں، مریض یا معذور ہوں اور کما نہ سکتے ہوں، یا عیال دار ہوں، بچے بال بچے والے ہوں مگر مانگنے سے ہچکچاتے ہوں، اور ان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ان کا حق سمجھ کر انہیں ادا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے طور پر نہیں دیتے کہ ان سے کسی شکریہ یا بدلے کی طالب ہوں، یا بعد میں انہیں احسان جتلاتے پھریں کہ ہم نے آپ کو دیا تو تھا، ہم نے ہی تو آپ کے بال بچوں کی پرورش کی ہے، ہم ہی تو آپ کو دیتے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے۔ احسان جتانے کے لیے نہیں دیتے، وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح قرض ادا کرنا ایک حق اور ضروری امر ہے۔ قرض ادا کرنا، اگر کسی سے قرض لیا ہو تو وہ ضروری ہے کہ اس کے قرض کو واپس کرے، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے قرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح وہ اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور قرض ادا کر کے کوئی احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے تمہارا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ تو کیا میں نے تو تم کو قرضہ دیا تھا، جب تم نے میرا قرضہ ادا کر دیا ہے تو وہ احسان جتاتا ہے کہ میں نے جی تمہارا قرضہ ادا کر دیا ہے، جائیے؟ نہیں، بلکہ قرض ادا کرنے والا تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ احسان نہیں جتاتا۔ اسی طرح مالدار لوگوں کے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا
تو اس کے اپنے سر پر بوجھ رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں. سائل تو معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ سائل کون ہوتا ہے. جو خود سوال کرے اس کو سائل کہتے ہیں اور اس کا حق ہے. اور محروم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد نے کہا ہے اس سے مراد وہ ہے جس کا بیت المال میں حصہ نہ ہو اور نہ اپنی روزی کے لیے کمائی کر سکتا ہو. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں محروم سے مراد وہ ہے جس کے لیے کمانا ممکن نہ ہو. اللہ اکبر. اور امام زہری نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المسکین بالطواف الذی ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن له فیتصدق علیہ. مسکین وہ چکر لگانے والا نہیں ہے جسے ایک لقمہ یا دو لقمے ایک دو کھجوریں لوٹا دیتی ہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس بے نیاز کر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور نہ ضرورت مند سمجھ کر اس پر صدقہ کیا جائے. اسے شیخین نے ایک دوسری سند سے مرفوعاً روایت بھی کیا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ، یہاں پہ نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں اور قرآن میں بار بار ان میں غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ گردش لیل و نہار، یہ موسموں کی تبدیلی اور ان میں تدریج کا دستور، یہ بارش کا پورا نظام، اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، مختلف قسم کی نباتات، غلے اور پھل لگانا اور اسی پیداوار سے ساری مخلوق کی رزق کی فراہمی، زمین کے اندر مدفون خزانے، سمندروں اور پہاڑوں، بلکہ کائنات کی اکثر چیزوں اور چپایوں پر انسان کا تصرف اور حکمرانی. غرض ایسی نشانیاں ان گنت اور لا تعداد ہیں. ان سب میں قدر مشترک کے طور پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں اور ان سب میں ایک ایسا نظم و نسق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. اگر ان میں ایسا مربوط نظم و نسق نہ پایا جاتا تو ایک ایک چیز انسان کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی. یہی بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ان سب کا خالق صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور دوسرے اس بات پر کہ کائنات کے اس مربوط نظم و نسق کا کوئی مفید نتیجہ بھی برآمد ہونا چاہیے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ آخرت ہے. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. انسان کا اپنا وجود ہی دیکھ لیجئے اور اس کے اندر کی مشینری کائنات اصغر ہے، اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں. انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، جو غذا کو پیس کر ایک ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے. جب یہ فارغ ہو جائے تو اور غذا طلب کرتا ہے جسے ہم بھوک کہتے ہیں. اس ملغوبے کی تیاری میں اگر پانی کی کمی ہو تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے اور ہم کھانے پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اندر چھلنی بھی ہے جس سے چھن کر یہ ملغوبہ جگر میں چلا جاتا ہے، جہاں اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی، کھینچنے والی مشینیں اور قوتیں کام کر رہی ہیں. یہیں دوسری اخلاط بنتی ہیں. فالتو پانی کو گردے پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتے ہیں. قوت دافع فالتو مواد یا فضلہ کو خارج کرنے کا کام کرتی ہیں. اور جس طرح انسان کھانے پینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح رفع حاجت پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر روکتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. پھر انسان کے جسم میں اتنی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا. انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے حصے کو خون پہنچتا ہے. اس سلسلے میں انسان کا دل پمپ کا کام کرتا ہے، جو ایک منٹ بھی ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. پھر انسان کا سانس لینا بھی ایک الگ پورا نظام ہے. سب سے زیادہ باریک آنکھ کے طبقے اور جھلیاں ہیں جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی فتور آ جائے تو بینائی جواب دے جاتی ہے، بینائی سلب ہو جاتی ہے. انسان کا جسم
ابتدا سے ہی حکیموں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اس کے بیشتر اسرار آج تک پردہ راز میں ہی ہیں۔ ان جسم کی نشانیوں میں بھی غور کرنے سے وہی دو نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام میں غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور جن کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ انسان بلکہ سب جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے مراد بادل بھی ہو سکتا ہے اور نفس آسمان بھی، کیونکہ ہر علاقے میں جتنی بارش ہونا مقدر ہو اس کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقدر کی روزی مل کے رہتی ہے، کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتی، اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں مل سکتی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ فرمایا وما توعدون، رزق انسان کو زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں کتنا عرصہ کام کرے گا اور کب اور کہاں مرے گا، یہ فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ یہاں وعدے سے مراد وعدہ قیامت، حشر، نشر، محاسبہ اور پوچھ گچھ، جزا و سزا، جنت و دوزخ بھی ہے، جس کے رونما ہونے کا وعدہ تمام آسمانی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ قیامت اور اس سے متعلقہ امور کے سب فیصلے عالم بالا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ فرمایا مثل ما انکم تنطقون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، ویسے ہی اس کلام میں بھی کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، آخرت آ کے رہے گی، تمہارے اعمال کا ضرور محاسبہ کیا جائے گا، پھر تمہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی، تمہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی، مقرر کی جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ فرمایا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ اے نبی، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا اور ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو، پھر دل میں کہا تم لوگ تو اجنبی ہو۔ پھر وہ اپنے اہل کی طرف بڑھے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے، پھر وہ انہیں پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تب انہوں نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا تم ڈرو مت، اور انہوں نے انہیں اب بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی۔ پس ابراہیم علیہ السلام کی عورت چیختی چلاتی سامنے آئی، پھر انہوں نے تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں بانج بڑھیا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی ہی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک قصہ شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ قصہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، سورۃ ہود اور سورۃ ہجر میں بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَدَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے، یعنی جن کے لیے عزت و کرامت کو مقرر کر دیا گیا تھا۔ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام، پھر انہوں نے سلام کہا، وہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے سلام کہا، اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں افضل صورت اختیار فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورۃ النساء۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دیا کرو، بہتر بات سے بہتر کلمہ کہہ کر اس کو دعا دیا کرو، یا پھر اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو اسی الفاظ میں
دعا دے دیا کرو، انہی الفاظوں میں دعا دے دیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افضل صورت کو اختیار فرمایا قوم منکرون، ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، کیونکہ فرشتے جبریل، میکائیل اور اسرافیل آپ کے پاس ایسے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے جو بہت بارعب تھے اور خوبصورت تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے جان پہچان بھی نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ میں ان کو نہ جانتا ہوں، نہ یہ مجھ کو نہ میں ان کو جانتا ہوں، جان پہچان کوئی نہیں ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر انہوں نے اپنے اہل خانہ کا اپنے گھر کی طرف رخ کیا، یعنی آپ اندر گئے اور جا کر انہوں نے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لیا اور اس کو بھونا، یعنی چپکے سے، اور جلدی سے گھر چلے گئے اور اپنے مال میں سے پسندیدہ بچڑے کا انتخاب کیا، اور انہوں نے دیر بھی نہیں لگائی، اس بچڑے کا بھونا ہوا گوشت جو تھے وہ لے آئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ہود میں بھی فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا لے آئے جو گرم پتھروں پر بھونا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے مہمان نوازی۔ اور پھر انہوں نے یہ فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے، جیسا کہ آج کل کا رواج ہے، آپ پانی پیئیں گے، آپ کے لیے بوتل لے کر آؤں؟ نہیں، پوچھا نہیں۔ مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ پوچھا نہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے، کیونکہ عموماً اس کے جواب میں جب ہم پوچھتے ہیں مہمان کو تو ظاہر بات ہے جواب میں مہمان یہی کہتا ہے کہ تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں مجھے پیاس نہیں ہے۔ آپ تو چپکے سے اندر گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے اس کو گھی میں تل کر یا بھون کر مہمانوں کی ضیافت کرنے کے لیے لے آئے۔ اللہ اکبر، اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، پھر اس نے ان کو کھانے کے لیے ان کے نزدیک رکھ دیا۔ قال الا تاکلون، پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ اسے تناول کیوں نہیں کرتے، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ آپ نے بہت شائستہ انداز میں کھانے کی دعوت دی، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ سے آداب ضیافت بھی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بہت جلد کھانا لے آئے کہ مہمانوں کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا، مہمانوں پر احسان جتلاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، اب کھا کیوں نہیں رہے، بلکہ چپکے سے جا کر جلدی سے کھانا لے آئے، اس وقت موجود مال میں سے سب سے بہتر مال لے کر آئے۔ اللہ اکبر، جو ان کے پاس مال تھا اس میں سے سب سے اچھا مال لے کر آئے، اور وہ ایک موٹے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ کھانا مہمانوں کے قریب کر دیا، یہ نہیں کہ کھانا رکھ کر کہا ہو کہ قریب ہو جاؤ، بلکہ کھانا مہمانوں کے آگے رکھ دیا، اور پھر مہمانوں کو کھانے کا حکم اس انداز سے نہیں دیا جو ان کی سماعت پر گرا گزرتا، یعنی سخت الفاظوں میں نہیں کہا کہ بھئی کھاؤ بھئی یا کچھ، بلکہ ادب و شائستگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے، لائے تشریف لائیے، کھائیے، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ کہ آج کہنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے مہربانی کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، احسان کے طور پر احسان جتاتا ہے کہ آپ نے تو نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے تو آپ کے لیے اتنا، ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے تو ہماری ضیافت نہیں کی۔ یا پھر جیسے کوئی ضیافت کرتا ہے، اگر میں اس کے گھر گئی تھی اور انہوں نے جیسی ضیافت کی تو میں بھی یہی سوچتی ہوں انہوں نے تو مجھے دال روٹی کھلائی تھی تو میں بھی چٹنی روٹی کھلا دیتی ہوں یا دال روٹی کھلا دیتی ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا، سب سے اچھا مال لے کر آئے اور بھون کر بڑی شائستگی سے، بڑے ادب و لحاظ سے کہنے لگے کہ نوش فرمائیے، کھائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب انہوں نے ہاتھ اپنے کھانے کی طرف نہیں بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا، جیسا کہ سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ وہ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے، نہیں بڑھا رہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، اور ان کو اجنبی سمجھ کر ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہیں کیجیے، پھر انہوں نے کہا، جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہیں کیجیے۔ یہاں پر عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوف کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ عرب میں قبائلی دستور یہ تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی بری نیت سے آیا ہے،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہو کہ انسان نہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ اس صورت سے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے غیر معمولی حالات کے سوا انسانی شکل میں نہیں آیا کرتے تھے، لہذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ غالباً کوئی خوفناک معاملہ درپیش ہے، کوئی خوفناک کام کے لیے وہ نیچے آئے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، انہوں نے کہا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، آپ ڈرے مت، ہم آپ کو اللہ کی طرف سے ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنانے آئے ہیں۔ ذی علم والا دانشمند لڑکا آپ کے ہاں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت، حضرت سارہ کے لیے بھی بشارت تھی، کیونکہ بیٹے نے دونوں سے جنم لینا تھا، لہذا بشارت دونوں کے لیے تھی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ابراہیم کی عورت حیرت سے چیختی ہوئی آئی، یعنی اس نے بہت شور کیا، جیسا کہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ اور کئی ائمہ بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے شور مچاتے ہوئے کیا کہا، یا ویلتا، سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکی ہیں، انہوں نے کہا یا ویلتا، ہائے ہائے، اے ہے یہ کیا، فسکت وجہہا، پھر انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا، اپنے چہرے کو پیٹا اور کہنے لگی، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا، جیسا کہ مجاہد اور ابن ثابت نے کہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ازراہ تعجب کیا اور اپنے چہرے پر تماچا مارا، جیسا کہ عورتیں عجیب و غریب بات سن کر، آج بھی تو کرتی ہیں نا عورتیں، ایک دم اپنے چہرے پر تھپڑ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی تماچا مارا، عورتیں عجیب و غریب بات سن کر اپنے منہ پر تماچا مار لیتی ہیں۔ فرمایا وقالت عجوز عقیم، حیرانی کے ساتھ پریشان ہو کر انہوں نے اپنے چہرے پہ تماچا لگایا اور کہا اے ہے، ایک تو میں بڑھیا ہوں اور دوسری میں کیا ہوں، بانجھ بھی ہوں۔ ایک تو میں بڑھیا ہوں، بڈھی ہو گئی ہوں، اور یہ میرا شوہر بھی بڈھا ہو گیا ہے، تو اور دوسری چیز یہ کہ اب تک میرے ہاں بچہ نہیں ہوا، میں بانجھ بھی ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور بچپن ہی سے میں بانجھ بھی ہوں کہ مجھے حمل جو ہے وہ قرار نہیں پاتا، مجھے حمل نہیں ہوتا۔ کہا کیسے ہوگا، تو فرشتوں نے کہا ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ تمہارے پروردگار نے ایسا کہا ہے لہذا ایسا ضرور ہوگا، اور وہ اپنے کام کی حکمتوں کو رب العالمین خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی نوازشات کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا قال كذلك قال ربك هو الحکیم العلیم، وہ بڑا صاحب حکمت خوب خبردار ہے۔